کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، اور دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہے، دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہے۔ ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے حضرت مفتی ساجد صاحب رامپوری تشریف لا رہے ہیں، کرسی اور آگے کریں، تھوڑا کرسی آگے کر دیں، آگے کرنا، اسٹینڈ لاؤ، مائک پر اسٹینڈ لاؤ، اسٹینڈ لائیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج فقد بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية ألا وهي الجنة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام، قابل قدر سامعین، امت مسلمہ کی ماں بہن بیٹیوں، عزیز بچوں، درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اب مختصر سی بات ہوگی، لمبی بات کہنے کا نہ وقت ہے اور نہ ہی سننے کا اب ظرف باقی بچا ہے، کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا. آپ بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیٹھنے پر صلہ عطا فرمائے، اور صلہ یہ ہو کہ اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی آپ کی مغفرت کا اعلان فرما دے. میرے بھائیوں، یہ بات غور سے سن لو، نہ صرف سنو بلکہ اس کو دل کی تختی پر لکھ لو. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، بڑی قیمتی دولت ہے. رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہمارے پاس مال ہوتا، جائیداد ہوتی، کوٹھی گاڑی بنگلہ ہوتا، دنیا کی ساری نعمتیں ہوتی، عیش و عشرت کے سارے اسباب فراہم ہوتے، لیکن ہم ایمان کی دولت سے محروم ہوتے تو ہم یتیم تھے، بے کس تھے، بے بس تھے. ہماری حالت پر لوگ ترس کھاتے، ہم مستحق تھے. اور اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گیا گزرا ہے، پہننے کو چپل نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور اس کا کوئی اپنا مکان نہیں ہے، کوئی لائف اسٹائل اور کوئی نجی زندگی نہیں ہے، مزدور ہے بلکہ مزدوری کے لائق بھی نہیں ہے، بہت گیا گزرا، بڑا دبا کچلا، بڑا مظلوم ہے، مگر ایمان اس کے پاس ہے،
اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے اسے نوازا ہے، تو آپ بھی یقین کر لیں، وہ بھی یقین کر لے کہ وہ کائنات کا خوش نصیب انسان ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بہترین اور بہت عظیم نعمت ہے، تو یہ بھی جان لو کہ جو نعمت عظیم ہوتی ہے، جو دولت قیمتی ہوتی ہے، اور جو سامان مہنگا ہوتا ہے، اس کے لٹیرے بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ اس خزانے پر ڈاکو مڈلاتے رہتے ہیں، ڈاکہ زنی کا پلان بناتے رہتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اور کوئی مذہب کیا جا رہا ہے، کرنے والے تو ہزاروں ہے، لیکن جس کو کیا جا رہا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ سوال ابھرتا ہے، دل و دماغ میں بات آتی ہے، میرے بھائیو، پھلدار اگر درخت ہو تو اوباش قسم کے بچے اس کو پتھر مارا ہی کرتے ہیں۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حالات جیسے بھی ہیں اور جتنے بھی ہیں سب پر ہیں، اور کسی سے مخفی بھی نہیں ہے۔ آپ جا نکلے کسی سمت کبھی سیر گناہ، ٹوٹے پھوٹے سے مکانات نظر آئے وہاں، پھوک عالم در و دیوار سے ہوتا ہو عیاں، دودھ مطبخ سے نکلتا ہوا آہوں کا دھواں، کہیں حسرت کی کہیں قبر ہو ارمانوں کی، بس سمجھ لو کہ یہ بستی ہے مسلمانوں کی۔ ہماری حالت یہ بنائی گئی ایمان کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، یقین جانو کہ جب ہم ایمان کلمہ پڑھتے، ایمان لاتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے، تو گویا کہ سفینوں میں ہمارے سفینے اب بحر ظلمات میں گھر چکے ہوتے، ہماری گاڑی پھنس چکی ہوتی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا چاہیے کہ قیامت آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، کسی بھی طریقے کے حالات آئے، لیکن ہمارا ایمان سینوں میں سلامت رہنا چاہیے۔ ہماری دکان جائے چلی جائے، مکان جائے چلا جائے، ہمارے بیوی بچوں پر حرف آئے آ جائے، لیکن اللہ نے جس ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، موت تک ہم یہ نگہبانی کریں، پاسبانی کریں کہ ہمارے ایمان پر کسی طریقے کا کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ پاک نے پیغمبر کی زبان سے جو وصیت کروائی اپنی اولاد کو، اس کے الفاظ یہ ہے، اپنے بچوں کو بلاؤ، انہیں قریب کرو، انہیں سمجھاؤ کہ میں تو دنیا سے رخصت ہوا، لیکن یہ عہد کرو جب تک جان میں جان ہے تب تک اللہ رب العزت پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ جان دے دینا، ایمان کا سودا نہ کرنا، مر جانا، موت کو قبول کر لینا، موت کو گلے سے لگا لینا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ایمان تم ہمارے قدموں میں رکھ دو، ایمان تو بڑی دور کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار عطا فرمایا ہے، کردار بھی بہت سارے ہیں، ان میں ایک چھوٹی سی بات ہے، استنجے کا طریقہ۔ دنیا کو یہ بتاؤ کہ محمد کے بتائے ہوئے استنجے کے جو طریقے ہم تک پہنچے ہیں، ہم اسے بھی بھولنے کو تیار نہیں ہے، ہم اسی روش پر چلیں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روش پر ہمیں چلایا ہے، اگر اس کے لیے قربانی دینی پڑے تو قربانی دے کر ہی تو استقامت نصیب ہوتی ہے۔ جس استقامت پر رب کے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں اور مخلوق کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس استقامت کی خاطر قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی قربانی دی ہے، صحابہ نے بھی دی ہے، تابعین نے بھی دی ہے، تبع تابعین نے دی ہے۔ آپ چلے عرب کے صحراؤں میں، عرب کے ریگ سارے میں، اور آپ توجہ کے ساتھ میری بات اگر سن رہے ہو، تاریخ کا اگر مطالعہ ہو، تو آپ ماضی کے جھروکوں میں ذرا جھانک کر دیکھیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، سارے کے سارے مکی باغی ہو گئے، قریش کے لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں، اپنے بھی پرائے بھی آپ کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ روزانہ آپ کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، کبھی اونٹ کا اوچھ ڈالا جا رہا ہے، کبھی راہوں میں خار بچھائے جا رہے ہیں،
کبھی سنگ باری کی جا رہی ہے، کبھی اور کوئی پریشانی آ رہی ہے، دکھوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور ادھر زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بھی نہیں، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، دادا کا بھی انتقال ہو گیا، ایک چچا ہیں وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، داڑھی سفید ہو چکی ہے، ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہے، سارے قریش کے گرو گھنٹال حضرت ابو طالب کے دروازے پر پہنچتے ہیں، بھتیجے کو روکو، یہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، ایمان پر ڈٹا ہوا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، لوگوں کو بھی بتاتا ہے، نشر و اشاعت کرتا ہے، ایمان کا اعلان کرتا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، اسے منع کرو، اور اگر منع نہیں کر سکتے ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے مزہ چکھائیں گے۔ اور ہاں ابو طالب اپنے بھتیجے کو بلا کے سمجھا دینا، اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی زندگی بدل دے تو ہم اس کی قسمت بدلنے کو تیار ہے، اگر یہ کسی حسین دوشیزہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے ہم اس پر بھی آمادہ ہے، اگر یہ کوئی منصب چاہتا ہے ہم اسے اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے بھی تیار ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس خزانے ہوں تو ہم عرب و عجم کا خزانہ اس کے قدموں میں لٹانے کو تیار ہے، لیکن اگر ہماری بات نہیں مانتا ہے تو اسے بتا دو اب اس کی نہیں چلے گی، ہمارے حوالے کر دو، ٹکا بوٹی کر دیں گے، مار مار کر کے اس کو راہ راست پر لے آئیں گے، جسے وہ راہ راست سمجھتے تھے ہمارے نبی اور ہماری نگاہ میں وہ غلط راستہ تھا۔ حضرت ابو طالب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، میرے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا، بالوں میں سفیدی آ گئی، اب میں تمہاری حفاظت کب تک کر پاؤں گا؟ تمہاری قوم کے لوگ آئے تھے، بڑے بڑے گرو گھنٹال آئے تھے، مکے کے سردار آئے تھے، صنادید قریش آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم شادی کرنا چاہو مکے کی حسین لڑکی کو تمہاری دلہن بنا دیں گے، اگر منصب چاہو تمہیں سرداری دے دیں گے، دولت چاہو مالا مال کر دیں گے، لیکن اگر تم ان باتوں کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھتیجے میں کب تک پنگا لیتا رہوں گا زمانے سے، کب تک لڑتا رہوں گا، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں نمی آ گئی، آنسوؤں کے قطرے آنکھوں کی دہلیز پر آ کر تیرنے لگے۔ چچا آپ بھی ان کی باتوں میں آ گئے، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ایمان کو قربان کر دوں، اسلام کو تیاگ دوں اور ایمان اور اسلام کی تبلیغ سے باز آ جاؤ، اس بنیاد پر وہ مجھے مال دیں گے، اچھی زندگی دیں گے، بہترین مکان دیں گے اور ہماری حیثیت لوگوں میں ہو جائے گی۔ اے چچا ان سے کہہ دو کہ میرا نام محمد ہے، میں رب کا نبی ہوں اور میں ایمان کی بات لے کر آیا ہوں۔ ایمان اللہ کے خزانے کی قیمتی دولت ہے، یہ کلمہ کائنات کی بہترین صداقت پر مبنی تعبیر ہے۔ اے میرے چچا ان کو یہ بتاؤ کہ یہ خزانے نہیں، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے میں سورج رکھ دے اور میں یہ امید رکھیں کہ دین کی تبلیغ نہ کرو، دین کی نشر و اشاعت نہ کرو، تو ان سے کہہ دو جب تک زندہ ہو، جب تک مجھے کوئی دین کی تبلیغ سے روک نہیں سکتا۔ اور اپنی زبان حال سے آپ نے یہ تعلیم امت کو دی کہ تمہارے سامنے دو آپشن ہے، ایمان کے ساتھ زندگی اگر ملے تو قبول کرنا، اور اگر ایمان کے ساتھ زندگی کا حق کوئی چھینے تو موت کو گلے سے لگا لینا، لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ یہ تمہارا درجہ امتیاز ہونا چاہیے، یہ تمہارا نظام زندگی ہونا چاہیے، یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ایمان سے دستبردار نہ ہوا تو مجھے ماریں گے، میرا قلع قمع کریں گے، عبرت کی چیز بنا دیں گے، مجھے تکلیف پہنچائیں گے، اذیتیں دیں گے، مشقتوں سے دوچار کریں گے۔ اے چچا ان کو بلا کر کے گویا کہ آپ نے یہ پیغام دیا، ان کو بلاؤ اور قریش کے گرو گھنٹالوں سے کہو کہ کان کھول کر کے سن لو، جس دن ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی دن ہم نے طوفانوں سے الجھنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ اعلان کر دو کیوں ہم کو ڈراتے ہو گفرے ہوئے طوفانوں، کیوں ہم کو ڈراتے ہو
بفرے ہوئے طوفانوں، ہم نے تو سفینوں کو خود آگ لگا دی ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی تعلیم دی۔ زنیرہ آنکھ کی روشنی چلی گئی ایمان کی وجہ سے، مارا گیا ایمان کی وجہ سے۔ رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے عرض کر رہی ہے، ربا ایمان جب نہیں لائی تھی میری آنکھوں میں روشنی تھی، ایمان لے آئی، ابو جہل نے سر پہ حملہ کر کے آنکھوں کی روشنی سلب کر لی ہے۔ صبح ہوگی کفار واویلا مچائیں گے کہ ایمان لانے کی وجہ سے بد دعا لگ گئی لات و حبل کی، اس لیے اندھی ہو گئی۔ اے میرے اللہ رب، اے میرے حقیقی رب، صبح کی روشنی کے نمودار ہونے سے پہلے میرے آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دے۔ رب کے حضور دعا مقبول ہوتی ہے، بینائی واپس ہوتی ہے۔ بینائی گئی ایمان کی وجہ سے، بلال کو مارا گیا ایمان کی وجہ سے، عمار کو مارا گیا ایمان کی وجہ سے، یاسر کو مارا گیا ایمان کی وجہ سے، سمیہ کو شہید کیا ایمان کی وجہ سے، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ وقت کی قلت ہے اس لیے نام کا تسلسل برقرار اب نہیں رکھ سکتے، بس نمونے کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی وجہ سے، ایمان پر استقامت اختیار کی صحابہ نے گرچہ انہیں اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی، ایمان کی وجہ سے بڑی تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے، لیکن ایمان سے دستبرداری گوارا نہیں کی۔ یہ تو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، نبی کی تربیت کی برکت سے ان کا ایمان فولاد کے مانند تھا، کوہ ہمالیہ سے بھی زیادہ مستحکم تھا۔ اور بھی آگے بڑھو، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ ہے۔ حتیم سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، براق پر آپ سوار ہے، حضرت جبریل اور میکائیل آپ کے ہمراہی ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک مقام پر پہنچتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ میری بات سنو۔ اس مقام پر پہنچ کر میرے آقا کو بہت بہترین خوشبو آتی ہے، خوشبو والے نبی کو خوشبو آئی ہے، جس کا جسم مہکتا ہے اسے خوشبو آئی ہے، جس کی ادائیں مہکتی ہیں اس کو خوشبو آئی ہے، جو بولے تو پھول جھڑے اس سے خوشبو آئی ہے، جو انسان کہیں سفر کرے تو گلیاں مہک جائیں اس کو خوشبو آئی ہے، جو کسی سے مصافحہ کر لے تو شام تک اس کے ہاتھوں کی خوشبو نہ جائے اس کو خوشبو آئی ہے، جو اگر کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو اس کے سر کے بال مہکنے لگے اس کو خوشبو آئی ہے۔ پھیلی تو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی، جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا تا عمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی۔ معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی۔ ایک روز آپ خواب میں تشریف لائے تھے، اب تک مگر مکان سے خوشبو نہیں گئی۔ خوشبو والے پیغمبر کو کیسی خوشبو آئی ہوگی کہ آپ کے قدم رک گئے، جم کے رہ گئے۔ جبریل کو بلایا، جبریل حاضر ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، خدمت بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو بھی ایسی کہ جس کو الفاظ کے پیکر میں ڈھالنا ممکن نہیں ہے، اتنی بہترین خوشبو ہے، محمد بھی جسے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ جبریل بتا تو صحیح کہ خوشبو کیسی ہے، آپ بھی سننا، اپنے آپ سے بھی کہتا ہو، میری ماں بہن بیٹیاں بھی یہاں آئی ہوئی ہیں، رب کے واسطے میں ان سے اپیل کرتا ہوں، لجاجت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اپنے اس پگڑی کو، اپنی اس ٹوپی کو ان کے قدموں میں ڈال کر کے ان سے اپیل کرتا ہوں، یہ تقریر نہ سمجھنا، یہ تقریر نہ سمجھنا، بڑی لمبی مسافت طے کرنے والے ایک مسلمان بھائی کے دل کا درد ہے۔ اے آخرت کے مسافروں، تمہارے حق میں بہترین تحفہ ہے، اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے اگر میری بات مان لو گے، اس لیے کہ محمد کا پیغام دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے جب حضرت جبریل سے پوچھا تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کی تبلیغ کی، تورات پڑھ کر کے سنایا، زمانہ باغی ہو گیا، فرعون نے دھتکار دیا، سزائیں دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو ہدایت کے نور سے سرفراز فرمایا، اور اسی کے محل میں رہنے والی ایک خادمہ تھی، ایک کنیز تھی، ایک باندی تھی،
ایک حقیر و فقیر سی عورت تھی، ایک لونڈی تھی جو وہاں گھر کی مہارانیوں کو کنڈھے کیا کرتی تھی۔ اس تک بات پہنچی کہ موسیٰ نے تبلیغ کی ہے، موسیٰ نے حقانیت کا، صداقت کا اعلان کیا ہے۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی ایمان لے آئی۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی قیمتی دولت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے مل جائے۔ باندی کو بھی ایمان کی دولت مل گئی، مزے میں ہے، مسکرا رہی ہے، ہر شب برات ہے، ہر یوم عید ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ کچھ دنوں تک ایمان کو سینے میں چھپائے، کیونکہ ایمان کے بارے میں جب اطلاع ملے گی فرعون بہت مارے گا۔ سنگ دل آدمی ہے، بہت بڑا ظالم و جابر ہے، ظلم کی داستان کی انتہا فرعونیت پر ہوتی ہے۔ فرعون مشرک ہے، جو مشرک ہو اس کے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں ہوا کرتا ہے۔ شرک کے کل بلاتے کیڑے انسان کے رحم و کرم کو چھین لیتے ہیں، ڈر کے مارے بیچاری سینوں میں ایمان کو چھپائے ہوئے ہے۔ اچانک ایک دن کندھا کرتے کرتے کنکھی گر گئی، اٹھاتے وقت اس کی زبان سے یہ بات نکلی، بسم اللہ۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا تھا، میں آپ سے صحیح کہتا ہوں، آپ تاریخ پڑھو، باطل سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مشرک آپ سے سب کچھ آپ سے لے سکتا ہے اور آپ کو دے سکتا ہے، لیکن جب توحید کی بات آئے گی، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، چہرے پر سیاہیاں چھا جاتی ہیں اور اس کی محفل کا مزہ بدمزگی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فرعون کی بیٹیاں سنتے ہی ایسے ہو گئی جیسے کسی کو بچھو ڈنک مار دے، کہنے لگی، او بادی یہ تو بتا کہ تو نے جس اللہ کا نام لیا اس سے مراد کون ہے؟ میرا باپ ہے نا؟ کہنے لگی باندی، نہیں، اس سے مراد اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اس سے مراد وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا، وہ اللہ جو انا ربکم الاعلی کو کہ غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے، زمین میں دھسا دیتا ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ دوڑی دوڑی باپ کے پاس گئی، باپ سے کہا غضب ہو گیا، ہمارے گھر میں رہنے والی ہماری لونڈی، ہماری کنیز، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی مسلمان ہو گئی، بڑی بے عزتی ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی، زمانے والوں کو کیا جواب دیں گے؟ فرعون بھاگ کر آیا، باندی سے کہنے لگا کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا، ارے سن لے، کلمے سے دستبردار ہو جا، ایمان سے پھر جا، مرتد ہو جا، کافر بن جا، محمد موسیٰ کا انکار کر دے، تورات کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے، محل میں رہے گی، دریائے نیل کے لہروں کے مزے اٹھائے گی، محل کے ایسے عشرت کو دیکھے گی، لیکن ایس عبادی سن لے، اگر تو نے میری بات نہیں مانی، بڑے چاہو چلال، بڑی تمتراقی کے ساتھ اس نے کہا، تو تجھے بھی نشان عبرت بنا کے رکھ دیں گے۔ کیا شاندار جواب دیا تھا جادوگروں نے، وہی جواب باندی نے بھی دیا ہوگا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ فرعون جو مرضی کر لے، ایمان جسے ایمان کہتے ہیں، یہ وہ خوشبو ہے جو ایک بار سونگھ لے اس خوشبو کے لیے بے قرار رہتا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کا مشک و عنبر و تج دے گا، لیکن ایمان کی خوشبو سے کبھی ہاتھ نہیں دھو سکتا ہے۔ جو مرضی کر لے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ اس زمین نے ہزار بار ہمارا یہ انداز دیکھا ہے کہ ہم لٹ گئے، پٹ گئے، بیکار ہو گئے، برباد ہو گئے، سب سمجھوتوں پر دستخط کر دیے، لیکن جب زمانے نے محمد کی غلامی کا تمغہ چھیننا چاہا، بڑے فخر سے ہم نے کہا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس مادی نے جب یہ بات کہی ہے، محل میں زلزلہ آ گیا، ایوان فرعونیت میں لرزہ طاری ہو گیا، جلادوں کو بلایا، ایک کمزور عورت کے لیے بڑے بڑے خوفناک قسم کے تلوار چلانے والے قتل کے ماہرین بلائے گئے، جلاد سے کہا گیا اس کو لے جاؤ،
निशान इबरत बना दो, कत्ल कर दो। और हाँ सुनो, बड़ी अजियतनाक, बड़ी दर्दनाक मौत इसे देना। उसके लिए तुम कढ़ाओ लो तेल को, उसके अंदर खोलो, खोलते हुए तेल में पहले इसके बच्चे को डालो, उसके बाद इसे डाल दो। मेरी माँ बहन बेटियों, बहुत गौर करना। इस हदीस के सुनाने के बाद जो तफसीर इब्न कसीर में हदीस हजरत इब्न अब्बास के हवाले से सही सनद के साथ मौजूद है, मैं एक बात कहूँगा, उस बात को समझाने से पहले बतौर तमहीद मेरी बात कबूल कर लो, हजम कर लो। तारीख की आंधी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। वह ईमान की जड़ों को खोखला करना चाहती है, उसे पता नहीं है। युरीदूना अन युत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। नूर खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से चराग बुझाया न जाएगा। कढ़ाओ खोल रहा है, उस तेल में उसके 8 साल के बच्चे को डाला गया, जलकर कबाब बन गया, शहीद हो गया बच्चा। माँ से कहा जा रहा है, तूने देख लिया अपने बच्चे का अंजाम। अगर तू अपनी बात पर डटी रही, ईमान पर डटी रही, इस्लाम पर डटी रही, तौरात पर डटी रही, अल्लाह पर यकीन तेरा सलामत रहो, तो तुझे भी इसमें डाल देंगे। उससे पहले एक बच्चा जो दूध पी रहा था, उसके गोद से चिमटा हुआ था। मुसलमानों, तुमने कोई कुर्बानी नहीं दी, हमने कोई कुर्बानी नहीं दी। ऐ माँ, तेरी तुरबत पे अल्लाह की रहमत नाजिल हो। दूध पीते बच्चे को माँ के गोद से छीना गया, और जब उसको कढ़ाओ में डाला जाने लगा, अब माँ ने जब देखा कि वो बच्चा भी जो दूध पी रहा था, मासूम बच्चा, दिलों की धड़कन था, अरमान था, मोहब्बतों की सौगात था, माँ की ममताओं और आरज़ुओं का, तमन्नाओं का मरकज था, उस बच्चे को डाला जाने लगा। माँ रोने लगी, आंखों में आंसुओं के कतरे आ गए। बच्चे ने जब अपनी माँ को रोता हुआ देखा, इस ख्याल से कहीं माँ के पाए इस्तिकामत में लर्जा ना आ जाए, कहने लगा, अम्मा तू डर गई, तू डर गई। ये नहीं जानता या तू नहीं जानती कि जब हजरत इब्राहिम को ईमान और तबलीग के जुर्म में नारे नमरूद में डालने की कोशिश की गई थी, अभी इब्राहिम आग में डाले नहीं गए कि रब का ऐलान होता है, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। और रब आज भी है, ऐ माँ मैं तो शहीद होने चला, तू भी बगैर किसी खौफ व खतर के मेरे पीछे आकर के छलांग लगा दे। याद रख, तेरा बाल बेका नहीं होगा। अल्लाह हमारा मुहाफिज निगहबान है, क्योंकि हमारे पास ईमान की दौलत है। जिसके पास ईमान की दौलत हो, वो जमाने की आंधियों से बेपरवाह हो जाए। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। बच्चा भी शहादत का जाम नोश कर रहा है, माँ भी पीछे छलांग लगा देती है। सच कहा था अल्लामा ने, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी माँ भी शहीद होने से पहले ये आरज़ू करती है कि फिरौन बड़ा जालिम, बड़ा जाबिर, बड़ा जल्लाद है, लेकिन जब हम शहीद हो जाए, हमारी हड्डियों को जमा करना, हमारे बच्चों के साथ एक जगह दफन कर देना। उसने कहा तेरी आरज़ू पूरी की जाएगी। हड्डियां दफन कर दी गई। आज अल्लाह के नबी कई सालों के बाद, कई सौ सालों के बाद मेराज के सफर पर रवाना है। ईमान पर कुर्बान होने वाली माँ की शान देखिए, ईमान के लिए जान देने वाले मासूम बच्चों का आन देखिए। अल्लाह के हबीब जब उस जगह पहुंचे तो हड्डियों से खुशबू आई है। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिरौन की बांदी की हड्डियां, उसकी औलाद की हड्डियां यहाँ दफन हैं, जो खुशबू आपको आई है उनकी हड्डियों से खुशबू आ रही है। मेरे भाइयों, ये कुर्बानी दी हमारी माँ बहन बेटियों ने, उम्मत की माओं ने। आज क्या हो रहा है? कुर्बानी तो बहुत दूर की बात है, एक गोलगप्पे के लिए हमारी माँ बहन बेटियां मुर्तद हो रही, ईमान को त्याग दे रही। कोई आए आकर के इनसे कहे कि अगर तू मुर्तद हो जाए, मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ले, मैं तुम्हें दुल्हन बनाऊंगा, शादी करूंगा, अपने घर ले जाऊंगा, अच्छी जिंदगी दूंगा, मकान दूंगा, बेहतरीन किस्म की गाड़ी में तुझे घुमाऊंगा, कपड़े दिलाऊंगा, जेवरात से तुझे माला माल कर दूंगा।
ہماری بہنیں جھانسے میں آ جاتی ہیں، ڈکیت کے بات کو مان لیتی ہیں اور کہتی چل ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستی کا ہاتھ بڑھا کر کے جب ہاتھ میں دیتی ہے تو وہ ہاتھ صرف نہیں پکڑتا، جانے کیا کچھ پکڑتا۔ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہوٹلوں کی بکنگ ہوتی ہے، ان ہوٹلوں میں ہماری ماں بہن بیٹیوں کو لے جا کر کے استحصال کیا جاتا ہے۔ کھلے لفظوں میں کہتا ہوں ان کو وہاں تباہ و برباد کیا جاتا ہے، ان کی عصمت پھری کی جاتی ہے، ان کے ساتھ محکالہ کیا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، زناکاری کرنے کے بعد ویڈیو بھی بنا لیتا ہے تاکہ آئندہ بھی کام آسان رہے۔ پھر کئی سالوں تک بلیک میلنگ کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے کہ دیکھ لے اگر میری بات نہیں مانے گی، مجھ سے زناکاری پر آمادہ نہیں ہوگی، میرے دوستوں کے ساتھ بدکاری نہیں کروائے گی، تو یاد رکھ پھر یہ ویڈیو انٹرنیٹ کی دنیا پر اپلوڈ کر کے تجھے رسوا کر دیں گے۔